ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم بدشگونی کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا، تیرے دامن رحمت کے کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گنہگار اور برا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بدفعلی پر محمول کیا۔ پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا۔ یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیوزادہ بتایا، جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہے۔ میرے جی میں آئی کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر بھی اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں سرائے یعنی مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے یہاں قیام کریں تو آپ کی زندگی بھر کفالت کی ترکیب ہو جائے گی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر دیجئے اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے پتہ چلا کہ بدشگونی نام کی کسی چیز کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونیوں کا شکار ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے واپس جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی ساری بدفعلیوں کے بعد اس کی حاجت کا پورا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا، لیکن اس کی حاجت شدید تھی، اس لیے سفر ختم نہ کیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی توقع کے برخلاف اسے اتنی رقم مل گئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اپنی حاجت کے اس طرح پورا ہونے کے بعد
اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، برا شگون لینا، اچھا شگون لینا۔ چنانچہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے، بد فالی بدشگونی لینا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے نیک فالی لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ الکریم کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ الکریم مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، تو یہ اچھا شگون ہے اور اسلام نے اسے پسند کیا ہے۔ جبکہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے بدشگونی اور بدفعلی مراد لینا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ مثلا ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے رک گیا، تو ایسا کرنا بدشگونی میں مبتلا ہونا ہے، اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر ایک، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے۔ نمبر دو، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے۔ نمبر تین، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے پوچھا، ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کی مذمت پر بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدشگونی لینے والا بلند درجات پانے سے محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اسی طرح جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے کہا،
کہ جب سے ہم اس مکان میں گئے ہیں تو ہمارے اہل و عیال اور مال میں کمی آ گئی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس خیال کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، ایسا کہنا بری بات ہے۔ بدقسمتی سے یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ ہم بات بات پر اس بری عادت کے مرتکب ہوتے نظر آتے ہیں۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ ناحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یاد رکھیے اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن اور نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائے تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی، کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے مصیبتیں و آزمائشیں
اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر تیرا تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات کو پڑھ کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے بابرکت ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہم اور بدشگونی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجیے۔ بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر 2، بدشگونی کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کیجیے، انشاءاللہ الکریم یہ خیال دل سے جاتا رہے گا۔ بدشگونی کا تیسرا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے۔
کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کا مطالعہ کیجیے اور ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے۔ بدشگونی کا چوتھا سبب نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ دینا اور اس کی بنیادی معلومات نہ ہونا بھی ہے۔ برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے، تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے۔ سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات۔ سفر المظفر پہلی ہجری میں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن یعنی جس میں کسریٰ کا محل تھا کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔ کیا اب بھی آپ سفر المظفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بدشگونی سے محفوظ فرمائے اور اچھا شگون لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔